میں نے کہا منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، جو ہڈیاں کھا، بکری کی گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، جو بھی ہے، ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ۔ آقا کا فرمان ہے، پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے انہیں دو چیزیں بتائیں، اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں۔ ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں، ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ میں نے ان سے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ، کہیں بھی۔ بظاہر بلیاں، کتے، کوے، جانور کھاتے نظر آئیں گے، رب سچا، رب کا حبیب سچا، رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگا۔ اور ایک عمل اور کیا بتایا، وہ عمل بڑا عجیب ہے۔ میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نظر آتے نہیں، گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر۔ تھک گئے، اک گئے جن، آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں، ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں، کیا کریں، ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے، ہم اسی کے قابو میں ہیں، اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، ہم پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ سلام سے مراد سلامتی ہو، جا تجھ پہ رحمتیں ہوں، سلام سے مراد جا تجھ پہ برکتیں ہوں، سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں، سلام سے مراد حادثے نہ ہوں، سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں، سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں، سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت، سلام سے مراد تیرا جسم سلامت، سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت، اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں، بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، سائل نہ ہوں، مفلس نہ ہوں۔ بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو، یہ السلام، سلام، السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، ان کو سلام کر۔ میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی، اور ہر کسی کو السلام علیکم۔ ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے، بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی، السلام علیکم، السلام علیکم کیا لفظ، اور ابھی بڑی نازک زبان ہے، اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، زیر زبر ٹھیک کر لیجئے گا۔ وہ سلام کرتا تھا، ہر وقت سلام کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، یہ ٹانگیں کیا ہیں آپ کی؟ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی تھی، جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر، تیری ٹانگیں کاٹنی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا۔ انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی، کچھ نہیں ہوگا، بے حس ہیں، گھسیٹتا پھرے گا، مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ آخر میں گھر آ گیا، چونٹی کاٹے مجھے پتہ نہ، مکھی بیٹھے مجھے پتہ نہ، پیشاب حاجت مجھے پتہ نہ۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سیانہ آیا، اس نے کہا ایسا کر، ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر، کیا پتہ جواب دینے والا ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، کلندر ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، ابرار ہے یا خضر ہے، واللہ اعلم۔ کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا، جا تجھ پہ سلامتی ہو، وعلیکم السلام، جا تجھ پہ سلامتی ہو، تو اس کی سلامتی کیا ہوگی؟ اسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے، تیرا گھر پورا تھی ویسی، اس سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے۔ کہا کہ میں نے کیا کیا، اس کی بات دل کو لگی، میں نے دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد خیال ہوا گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں، ساتھ چوک ہے، چوک میں زیادہ ویل چیئر وہاں رکھوا دی، جو گزرتا تھا السلام علیکم، جواب دے نہ دے، واقف ہو نہ ہو، کہتا ہے تے میرے سلام دا جواب کہنا دیتا تے کیوں کرا، ہاں ہاں بول گئی تم، تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر، تے کو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب دے سے نہیں۔
لگے میں سلام کرتا رہا. کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے, مکھی کا احساس ہوا ہے. میں نے کہا کام بن گیا. اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا اب سلام نہیں چھوڑنا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا, اب بھی تسبیح؟ پر میں جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا, جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا, اتنا درجہ پایا, یعنی صحت, تندرستی اور چلنا پایا, پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم. ہر بندے کو سلام کرتے تھے. اور وہ بندہ تیز چلتا تھا, الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی, تیز چلتا تھا. اس سلام کی برکت سے چلنا ملا. تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا. ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھیں جو کھاتے ہیں. اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں, یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا. ایک ان کو سلام کریں. اللہ کا جو لفظ ہے یا سلام ہے نا, ایک بزرگ بتاتے تھے, بہت بڑی ہستی تھی, فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں, لڑائیاں ہوں, جس گھر میں بے سکونی ہو, پریشانی ہو, جس گھر میں رزق نہ ہو, روٹی نہ ہو, اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ. اس گھر میں دیکھو تونگری کے دروازے کھلیں گے. آپ کو میں ایک کنز العمال کی ایک حدیث سناتا ہوں. آقا کا فرمان ہے, جو بندہ, حدیث کا فرمان ہے حضور کا, ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت, تنگ دستی کی بہت زیادہ اس نے حالات سنائے. میرے حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کر, سورت قل ہو اللہ پڑھ, بس.